اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس شہید کے بارے میں ذکر کیا جائے گا وہ ہے محسن حججی۔ ان کی ایمان افروز سوانح حیات، ایک ایسے نوجوان کا ذکر کہ جس نے اپنے کردار، تقوی اور لازوال قربانی سے عصر حاضر میں جذبہ کربلا کو تازہ کر دیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ عشق الہی اور دفاع وطن کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے ایک سچے سپاہی کی داستان ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے شہید میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان کیا جائے گا۔ پچھلی جس جگہ پر ہم نے کتاب کا اختتام کیا تھا وہ تھا رسم نکاح۔ آج صبح سے ہی محسن کے گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ماں تو خوشی سے کئی بار اپنے جگر گوشے کی بلائیں لے چکی ہے۔ کبھی اپنے نور نظر کو لبان سے دھونی دیتی ہے، کبھی پیسوں سے صدقہ اتارتی ہے۔ خوشی کی تو بات ہے ہی، آج ان کے نور نظر کا نکاح ہے۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے منعقد کی گئی۔ عزیز رشتہ داروں نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی۔ زہرا کے والد نے محسن کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک با ایمان با تقوی بیٹا عطا کیا۔ محسن جان، میری تم سے ایک خواہش ہے، کیا تم میرے بیٹے بن کر رہنا پسند کرو گے؟ بابا، آج سے مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، محسن نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ زہرا کی والدہ بھی بہت خوش تھیں۔ نکاح کے بعد زہرا کی والدہ نے محسن کی ماں سے گلے ملتے ہوئے کہا، خانم حججی، میں محسن کی عادت مزاج سے بالکل واقف نہیں، مگر میں اس کی نگاہوں سے صداقت اور اس کی گفتگو میں مٹھاس دے کر پہلی دفعہ میں ہی محسن کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ مجھے یقین ہے میری بیٹی کا انتخاب غلط نہیں ہوگا۔ محسن کی ماں نے مسکرا کر کہا کہ بہن، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی کو میرے محسن سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عشق الہی سے سرشار یہ دو جوان ایک دوسرے کو پا کر اپنے پروردگار کے بے حد شکر گزار تھے۔ تقریب کے اختتام پر محسن نے زہرا کے کان میں سرگوشی کی، زہرا ایک بات سنو، ہم آج ہی شہید احمد کاظمی کی قبر پہ چلتے ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے، 2 رکعت نماز شکر بھی پڑھنا ہے، ان کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر۔ زہرا نے بھی حامی بھر لی۔ محسن نے بہت خوبصورت گلدستہ بنوایا، شہید کے مزار پر پہنچے، گلدستہ شہید کے مزار پہ رکھ کر 2 رکعت نماز شکر پڑھی، پھر 2 رکعت نماز شہید کی خدمت میں ہدیہ کی۔ زہرا نے محسن سے کہا، محسن، اگر ہم اس وقت یہاں ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ شہید کاظمی کی ہی وجہ سے ہے۔ یقیناً ہماری آشنائی کا اور شہید سے عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے اور باقی تمام شہداء کے وفادار رہیں گے، شہداء کے لیے کسی بھی خدمت سے دریغ نہیں کریں گے، شہید احمد کاظمی کے ادارے میں بھی سرگرم رہیں گے۔ کتنا خوبصورت سما ہے، عشق و محبت سے سرشار ان 2 جوانوں کی معنویت سے بھری گفتگو کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی ہے۔ بے شک آج کے اس خطرناک دور میں جہاں جوانوں کو اپنا ایمان سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا ہے، شہید محسن حججی جیسے جوان اور زہرا جیسی با ایمان با کردار لڑکیاں نایاب گوہر ہیں۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ دینداروں میں مایوسی کی فضا چھانی شروع ہو گئی ہے اور غافل اور بے دین مزید غفلت میں پڑتے جا رہے ہیں، تو پروردگار عالم غافلوں کو بیدار کرنے اور دینداروں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے شہید محسن حججی جیسے جوانوں کو میدان میں اتار دیتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو بظاہر ایک عام انسان کی مانند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی روح اور ذہن ایک عظیم مقصد کے لیے آمادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وقت پڑنے پر یہ نایاب گوہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسے چمکاتے ہیں کہ خود خدا ہی ان انمول موتیوں کا خریدار ہو جاتا ہے۔ شہید کاظمی سے موسوم ادارے کے قیام کا ایک مقصد ثقافتی، تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کے علاوہ ایران کے دور دراز، غریب اور محروم آبادیوں والے علاقے میں جا کر اپنی مدد آپ کے تحت تعمیری اور ترقی کے کام میں شامل ہیں۔ ان کاموں کے لیے جوانوں کی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جاتا ہے۔ محسن کی صلاحیتوں کو اور ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے محسن کو بھی اس ٹیم کے فعال رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں محسن کو اتنا تجربہ حاصل ہو گیا کہ محروم علاقوں میں امداد کے لیے جانے جوانوں کی سربراہی محسن کو دی جانے لگی۔ معذرت
کہ محروم علاقوں میں امداد کے لیے جانے والے نوجوانوں کی سربراہی محسن کو دی جانے لگی۔ محسن نے ایک کام اور شروع کیا، وہ یہ تھا کہ ایسے گروپس کے جو سوشل میڈیا پر تکفیریت کی ترویج اور شیعت میں بدعتوں کا اضافہ کرنے مصروف ہیں، اس نے ان کی رکنیت حاصل کی۔ آن لائن ان کے بحث و مباحثے میں شرکت کرنی شروع کی۔ جن باتوں اور مسائل پر بحث کی جاتی ہے محسن انہیں نوٹ کر لیتے اور پھر دین سے متعلق جو سوالات، شک و شبہات گروپس میں کیے جاتے تھے ان کے لیے ایسی دلیلیں لے کر آتے کہ افراد یا قانے ہو جاتے یا چپ لگا جاتے۔ اس کا ممری میں محسن نے یہ کارنامے میں سر کیا کہ بہت سے جوانوں کو اپنے مذہب سے منحرف ہونے سے بچا لیا۔ البتہ اس بات کا علم صرف شہید کاظمی کے ادارے کے انچارج آغائی خلیلی کو ہی تھا۔ یہ کم عمر جوان اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، یہ اس جوان کی محنتوں اور ریاضتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ خداوند عالم نے اس جوان کو دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک بار کہ جب محسن گروپ لے کر ایران کے ایک غریب آبادی والے علاقے میں آیا ہوا تھا، گروپ کے لڑکے کئی دن سے محسن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان امدادی کاموں کے حوالے سے محسن انہیں کئی دن سے ٹال رہا تھا۔ محسن اپنے تمام نیک کاموں کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ محسن اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ نیک کاموں کا معاملہ صرف خدا سے کیا کرو، بندوں سے تعریف اور تمجید کی توقع ہرگز مت رکھا کرو، اور محسن خود بھی اس بات پر عمل کر رہا تھا۔ مگر آج تو لڑکوں نے محسن کو گھیر ہی لیا۔ محسن کے ایک دوست نے محسن سے کہا، یار محسن، تم نے شہید تو ہونا ہی ہوتا ہے، ذرا اپنی خوبصورت آواز ریکارڈ ہی کرا دو تاکہ تمہاری شہادت کے بعد ہم یہ ویڈیو دیکھ کے تمہارے اوپر تھوڑے آنسو بہا سکے۔ شہید محسن کے دوست کا کہنا ہے کہ اس وقت ہنسی مذاق میں بات ہو رہی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ محسن کی شہادت اتنی مظلومانہ ہوگی کہ ویڈیو دیکھے بغیر ہی محسن کا نام آتے ہی ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ شہید محسن حججی نے اپنی مدد آپ کے تحت کی گئی ہوئی ٹیم کو کہ جو انٹرویو دیا اس کا ترجمہ تھا۔ جو سوال تھا کہ اپنی مدد آپ کے عنوان سے جو گروپس محروم اور غریب آبادیوں میں مدد کے لیے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کام کے بارے میں آپ کی کیا احساسات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بہت خوبصورتی اور مٹھاس ایک مثال ہے الف بادیہ، معذرت اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، کہ یہ بکری ہے کہ جسے گھاس میٹھی لگنی چاہیے، کیونکہ بکری گھاس کو میٹھا اور لذیذ سمجھ کر کھائے گی تو ہمیں اتنا ہی اچھا رزلٹ ملے گا، اتنا ہی اچھا دودھ دے گی۔ اپنی مدد آپ کا پروجیکٹ بھی ایسا ہی ہے۔ ہر وہ جوان کے جو اس کام میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کام کی سختیوں اور مشکلات کو ایک میٹھا جام سمجھے۔ اب چاہے اسے گھروں اور مساجد کی تعمیر کا کام دیا جائے، چاہے اسے ٹیچنگ کے لیے کہا جائے، چاہے ثقافتی اور ہنری کاموں کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے، چاہے وہ ڈرائیونگ کے فرائض انجام دے، میری نظر میں کام کی نوعیت اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہم اپنی اس خدمت کا رزلٹ کس طرح چاہتے ہیں۔ آسمان بلند پرواز کے لیے بہترین موقع ہے، بات یہ ہے کہ ہم کس حد تک کبوتر ہو سکتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ محسن نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کیونکہ محسن الیکٹرک انجینئرنگ کا کورس کر رہا تھا، محسن کو کسی تعمیراتی بلڈنگ یا شاپنگ مالز میں بجلی کی فٹنگ کا کام مل جاتا۔ اس کام سے جو پیسے ملتے وہ ایک گلک میں ڈالتا رہتا اور پھر یہ رقم محروم آبادی والے علاقوں میں جا کر ان پر خرچ کرتا۔ ادارے کے انچارج آغا یہ خلیلی کا کہنا ہے کہ ایک بار میں نے محسن سے کہا کہ کچھ رقم کم پڑ رہی ہے تو فی الحال رقم کا جب تک انتظام ہو جائے تب تک سفر کا پروگرام کینسل کرنا ہوگا۔ محسن نے یہ سن کر کہا کہ سفر کینسل نہ کرے، سمجھے رقم کا انتظام ہو گیا ہے۔ دوسرے دن محسن نے 3 ملین تومان مجھے لا کر دے دیے۔ آغا یہ خلیلی نے بتایا کہ اس طرح ایک بار اور ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے ایک محروم علاقے میں جانا تھا، مگر رقم کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر میں نے محسن سے کہا تو کہ تم اصفہان جاؤ اور وہاں کچھ لوگوں سے رقم کا انتظام کر کے لے آؤ۔ محسن نے حامی بھر لی اور اس کے بعد سے محسن اکثر ادارے سے غائب رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک روز محسن کی والدہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ محسن کئی دن سے راتوں کو گھر نہیں آ رہا، آتا بھی ہے تو اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر سو جاتا ہے، صبح سویرے پھر چلا جاتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائے۔ آغا یہ خلیلی کہتے ہیں کہ میں نے محسن کی والدہ کو تسلی دی اور کہا کہ میں محسن سے بات کروں گا۔ دوسرے دن میں نے صبح ہی محسن کو فون کیا اور اسے کہا کہ آج ادارے ضرور آنا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ شام کو محسن ادارے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، مگر چہرے پر ہمیشہ جیسی مسکراہٹ۔ میں نے کہا محسن کہاں غائب رہتے ہو؟ تمہارے گھر والے بھی تمہارے لیے پریشان ہیں، میں نے بھی تمہارے سپرد کوئی کام کیا تھا، اس کا بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محسن سر جھکائے سنتا رہا، پھر مسکرا کے بولا کہ آپ کے اسی کام کے لیے بھاگ دوڑ کر
3 مہینے کے بعد جس تاریخ پر ہمیں سفر کرنا تھا، سفر سے کچھ دن پہلے محسن نے رقم مجھے لا کر دی. کہا حاجی جان، میں نے اصفہان میں کسی سے رقم کی درخواست نہیں کی، خود سے رقم جمع کی ہے. تو آغائی خلیلی کہتے ہیں کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے ڈڈبا گئیں. مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی. اس بچے نے رقم کا انتظام کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ دن رات ایک کر ڈالے، مگر کسی سے رقم کی درخواست نہیں کی. اس بات میں شک و تردید کی کوئی گنجائش نہیں کہ اگر انسان صدق دل اور دل و جان سے اہل بیت علیہ السلام کو چاہے، ان سے محبت کرے، تو وہ حضرات محبت بھرا جواب بھی دیتے ہیں، انسان کو اپنے دامن میں پناہ بھی دیتے ہیں، رشد و کمال و تربیت کے ایسے مرحلے پر پہنچا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کی نجات میں مدد ملتی ہے. کیونکہ یہ ہستیاں خداوند عالم کے اسماء اور صفات کا مظہر ہیں، اور بے شک خداوند متعال اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور انسان کی نسبت ہمیشہ لطف و کرم کی بارش کرتا ہے. محسن حججی یہ بابصیرت جوان کہ جو خدا کے ساتھ عہد و پیمان باندھ چکا ہے، محسن حججی کہ جو عشق الہی کے مئے نوش کر کے ساغر اور پیمانہ توڑ چکا تھا، محسن حججی کہ جس کا دل عشق اہل بیت میں غرق ہے. محسن عزیز، یہ بے قراری اپنے اختتام کو پہنچانے والی ہے. محسن عزیز، آپ کے اور قافلہ حسینی کے درمیان اب صرف چند فرسخ کا فاصلہ رہ گیا ہے. مئی 2017 شہر دورک میں امدادی ٹیم کے ساتھ یہ محسن حججی کی زندگی کا آخری سفر ہے. محسن کے ہمراہ جانے والی امدادی ٹیم کے جوانوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ کچھ دن کے بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. یہ پاک سیرت جوان چلا جائے گا اور صرف اس کی یادیں ہی رہ جائیں گی. یہاں پر ذہن نشین رکھیے گا کہ شہر دورک ایران کے صوبہ کردستان کا ایک وسیع شہر، چہار محال و بختیاری کا ایک حصہ ہے. صوبہ کردستان میں اکثریت اہل سنت ہے. یہ صوبہ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. اسلامی انقلاب سے پہلے یہاں کردستان کی ڈیموکریٹک پارٹی سرگرم عمل تھی. انقلاب کی کامیابی کے بعد اس ڈیموکریٹک پارٹی نے، جس کا مخفف کوملا گروپ ہے، انقلاب کے حامیوں کا بہت زیادہ خون خرابہ کیا. کردستان کے مظلوم اور بے گناہ عوام کا انقلاب کی حمایت کے جرم میں بے تحاشا خون بہایا. منافقین کی تنظیم مجاہدین خلق بھی ان سے مل گئی اور کردستان میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا. بے شمار پاسداروں کے سر قلم کیے، ان پر کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز نہیں کیا. مرصاد کارروائی کے بعد منافقین نے منہ کی کھائی اور صدام کی حمایت میں عراق میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا. کوملے پارٹی بھی تتر بتر ہو گئی اور اس پارٹی کے سربراہان بھاگ کر یورپ چلے گئے اور آج کل وہاں پر فارسی ٹی وی چینل سے انقلاب کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں. شہر دورک اناروں کے سرسبز باغات سے گھرا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے، مگر شہر دورک کے اطراف کے علاقے اور گاؤں دیہات ابھی تک بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اس بار شہید احمد کاظمی کے ادارے نے شہر دورک میں ترقیاتی کاموں کے آغاز کا فیصلہ کیا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ جس کے لیے جوانوں کے کئی گروپس تیار کرنے تھے. محسن کی حوصلہ افزائی سے جوانوں کی ایک بڑی ٹیم دورک جانے کے لیے تیار ہو گئی. رات کے جب دورک شہر پہنچے تو شفاف آسمان پر چمکتے ستارے اور فضا میں پھیلی اناروں کی خوشبو نے اس لمبے سفر کی تھکن دور کر دی. تحد نگاہ اناروں کے درخت تھے. دورک میں کیمپنگ کے دوران ٹیم کے اکثر جوانوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہاں اپنے آپ کو خدا سے زیادہ نزدیک محسوس کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہاں پر ہر قسم کی دنیاوی کشش سے وہ دور ہیں. مگر محسن کا کہنا تھا کہ تنہائی میں اور سب سے کٹ کر خدا کو پا لینا کوئی ہنر نہیں، بلکہ ہنر یہ ہے کہ سب کے درمیان رہ کر خدا کو پا لیا جائے. دورک شہر میں شہید محسن حججی کی معنوی گفتگو نے محسن کو تمام جوانوں سے منفرد کر دیا. محسن نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے 3 نکات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس بار شہر دورک میں قیام کے دوران میں نے ان 3 باتوں کی طرف دھیان دیا ہے. پہلا، بحث انتظار. ہم جب بھی کسی محروم علاقے میں مدد کے لیے گئے، اپنے آپ کو خدا شناس، خود شناس، وظیفہ شناس اور بہت کچھ سمجھتے رہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اب تک لفظ انتظار کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. آج دورک کے لوگوں کے درمیان رہ کر مجھے احساس ہوا کہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے انتظار میں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. البتہ یہ بات میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. دوسرا، کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ کر لینا. ہم میں سے کچھ افراد بظاہر کم کام کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن یہی افراد کچھ ایسے کاموں کے انجام دہی میں مصروف تھے کہ جن سے ہم لا علم تھے، اور وہ کام ہم نے انجام نہیں دیے اور اس بات کی دعوے دار رہے کہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا کسی کے بھی متعلق جلدی قضاوت یا فیصلہ کر لینا صحیح نہیں ہے، اور بحث انتظار میں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے.
اور تیسرا ہے تواضع۔ میں نے یہاں رہ کر تیسرا درس یہ لیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زحمات کو مہنگے داموں خریدے تو اس کے لیے متواضع ہونا ضروری ہے۔ ہم غریب اور محروم آبادیوں میں ان کی مدد کا جذبہ لے کر آتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ان کا مفت علاج کرتے ہیں، ان کے لیے تعمیری کام انجام دیتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم شہر سے آپ سب کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ بیچارے لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان سے کوئی اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں کہ جو ان کی مدد کو آئے ہیں۔ میں جب بھی ان کے پاس سے آتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی ہم اتنے اہم ہیں؟ لہٰذا ہمیں ایسے مقامات پر زیادہ سے زیادہ تواضع دکھانی چاہیے کہ وہ ہمیں آسمانی مخلوق نہ سمجھنے لگیں۔ بہرحال یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم کام یعنی ضرورت مندوں کی خدمت کا موقع دیا۔ خدمت کا جذبہ لے کر آنے والے جوان اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ سفر میری زندگی کے سب سے اہم سفروں میں سے ہے۔ میں جب سے دورک آیا ہوں اکثر ساتھی یہی کہتے ہیں کہ دورک میں ہم خدا سے نزدیک ہو گئے ہیں، یہاں تزکیہ نفس کے مواقع زیادہ ہیں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ تنہا رہ کر اور دنیا سے کٹ کر خدا کو پہچان لینا کوئی ہنر نہیں، بلکہ اپنے ہی شہر میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے خدا کو پہچان لینا میرے نزدیک ہنر ہے۔ شہید حججی کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی، مگر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ اللہ اکبر۔ کتنی گہری اس جوان کی سوچ ہے، کتنی دور تک اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے اس با ایمان جوان کی زندگی کے پہلو سامنے آ رہے ہیں، عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی یہ جوان اس زمین کا ہی رہنے والا ایک بشر ہے یا واقعی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق؟ شہید حججی جیسے لوگ یقین کی جس منزل پر پہنچ جاتے ہیں وہ ہم جیسوں کے یقین سے باہر ہے۔ یہ عظیم انسان اس بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں کہ بہشت اس کی قیمت ادا کرنے سے ملتی ہے، مفت میں نہیں ملتی۔ زہرا عباسی کا مہر۔ محسن کے گھر میں آج کل پھر سے گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ آخر 31 جولائی 2014 محسن کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، اور اب شادی میں ایک ہی محسن کی تمام کزنز ایک ہفتہ پہلے ہی محسن کے ہاں پہنچی ہوئی ہیں تاکہ شادی کی تیاری میں محسن کے بہنوں کی مدد کر سکیں۔ گھر میں خوب گہما گہمی ہے، بڑی بھابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ چکی ہیں اور محسن کی ماں کے ساتھ مل کر کچن سنبھالا ہوا ہے۔ جو عزیز رشتہ دار نزدیک رہتے ہیں وہ بھی رات میں آ جاتے ہیں، خوب محفل جمتی ہے۔ آج کل محسن کے گھر میں رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ آخر محسن اپنے خاندان میں بھی ہر دل عزیز ہے۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے محسن کے گھر والے مہر طے کرنے پہنچے اور زہرا نے مہر میں جو مطالبہ کیا اس نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ ایک بار محسن نے زہرا سے کہا تھا کہ زہرا میرے حال پہ رحم کرنا اور مہر میں اتنے ہی سکے طے کرنا کہ میں ادا۔ جواب میں زہرا نے کہا تھا کہ محسن فکر نہ کریں، میں ایسا مہر تعین کروں گی کہ سب کو حیران کر دوں گی۔ یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایران میں مہر رقم کی شکل میں ادا نہیں کیا جاتا بلکہ سونے کے سکے طے کیے جاتے ہیں۔ سونے کے سکے کا نام سکہ بہار آزادی ہے۔ محسن اور زہرا کے گھر والوں کے درمیان جب حق مہر رکھنے کی گفتگو شروع ہوئی تو زہرا نے خاموشی سے ایک پرچہ لا کر اپنے والد کو پکڑایا جس پر زہرا نے پہلے سے مہر کے مطالبات لکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ پرچے پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زہرا عباسی اپنے شوہر محسن حججی سے مہر میں یہ مطالبات رکھتی ہے: ایک سکہ بہار آزادی خدا کی وحدانیت کی نیت سے، 5 مسقال سونا پنجتن پاک کی نیت سے، 14 نرگس کے پھولوں کی شاخیں امام زمانہ علیہ السلام کی نیت سے، 124,000 مرتبہ صلوات محمد و آل محمد کی پاک ذات پر اور حفظ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ۔ زہرا کے والد نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا، پھر پرچہ محسن کے والد کی طرف بڑھا دیا۔ محسن کے والد نے بھی حیران سے انداز میں بآواز بلند پرچہ پڑھ کے سنایا۔ سب کے چہروں پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی کیونکہ مذہبی گھرانوں میں سب سے کم مہر 12 سکے بہار آزادی یعنی 12 اماموں کی نیت سے یا 14 سکے 14 معصومین علیہ السلام کی نیت سے طے ہوتی ہے۔ محسن کے گھر والوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ زہرا کے گھر والے 14 سکے تو ضرور طے کریں گے۔ یہ تو انوکھا حق مہر تھا۔ زہرا نے سر جھکا کر دھیمے لہجے سے کہا: اگر ہماری شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر نہ رکھا جاتا تو میں یہ ایک سکے کا بھی مطالبہ نہ کرتی۔ محسن کی قدر و قیمت کا ان سکوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ محسن کی والدہ نے آگے بڑھ کے فرط محبت سے زہرا کو گلے لگا لیا اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی: مجھے یقین تھا میرے محسن کا انتخاب ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، مگر زہرا ابھی کتنے سال کی ہے؟ کیا زہرا کے دل میں کوئی ارمان نہیں؟ آخر زہرا نے بھاری مہر کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ زہرا نے کوئی دنیاوی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟
اور صرف محسن کے با ایمان اور با تقویٰ ہونے پر اکتفا کر لیا؟ کیا زہرا آج کے اس دور کی جوان نسل نہیں ہے جہاں جوانوں کی نااہلی اور اپنے دین سے ان جوانوں کی بے توجہی پر والدین یہ کہہ کر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جوانی کی عمر ہے، انہیں جوانی کرنے دو، بعد میں خود ہی سدھر جائیں گے؟ بے شک زہرا جیسی لڑکیاں اور محسن جیسے جوان والدین کے ان بہانوں اور بیجا دلیل کا بہترین جواب ہیں۔ بالآخر 31 جولائی 2014 کا سورج محسن کے گھر میں خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ محسن کی وجاہت دولہا بن کر اور نکھر آئی، جس نے دیکھا نظر اتاری۔ مدعوین اپنی دعاؤں کے ہدیے اور نیک خواہشات کے تحفے لے کر اس شادی میں دل و جان سے شریک ہو رہے تھے۔ باراتی دولہا کو اپنے جھرمٹ میں لے کر دلہن کے گھر پہنچے تو ان کا شایان شان استقبال ہوا۔ سب کے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کسے اس بات کی خبر ہے کہ بہت کم وقت میں ان خوشی سے کھلتے چہروں پر غموں کے سائے اپنا ڈیرا ڈال لیں گے۔ شادی کی تقریب نہایت سادگی سے منعقد کی گئی، جس میں ظاہری نمود و نمائش کا شائبہ تک نہ تھا، مگر الفت و محبت اور شادمانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ زہرا اپنے چاہنے والوں کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر محسن کے گھر کی زینت بننے کے لیے روانہ ہوئی۔ محسن کا گھر رشک فردوس بننے کے لیے زہرا کا منتظر تھا۔ دوسرے روز محسن نے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ دیا کہ جس میں محسن کے تمام دوستوں نے خوشی خوشی شرکت کی۔ زہرا میں اپنی ماں کی تربیت کے گوہر رچے بسے تھے۔ زہرا نے کم عمری میں ہی اپنی ماں سے گھرداری کے سلیقے اور عزیز داری کے قرینے سیکھ لیے تھے۔ زہرا نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو اس سلیقے اور قرینے سے آراستہ کیا۔ زہرا نے محسن کے لیے جنت کو زمین پر اتار لیا اور گھر کی چار دیواری میں محبت اور خلوص کی ایک ایسی فضا قائم کی کہ محسن اکثر زہرا سے کہتے، زہرا تم میری بہترین شریک حیات ہو، اگر بہشت میرے نصیب میں ہوئی تو میں وہاں بھی حوروں کے بجائے تمہارا ساتھ پسند کروں گا۔ محسن اور زہرا دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ محسن اس با ایمان، ہم فکر، ہم قدم، با ہمت اور زینبی عزم رکھنے والی زوجہ سے بہت خوش اور مطمئن۔ خاندان کے سبھی لوگ ان کی اس بے پناہ محبت اور ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ زہرا کے رہن سہن، برتاؤ، طور، احترام پر رشک کرنے لگے تھے۔ طریقوں میں اتنی سادگی تھی کہ محسن کے گھر والے زہرا سے بے تحاشا قربت محسوس کرنے لگے۔ محسن کی بہنیں تو ایک روز بھی اپنی چہیتے بھائی بھابھی کو دیکھے بنا نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب بھی زہرا کے ہاں جاتی، زہرا بڑے اصرار سے انہیں کچھ دن کے لیے اپنے پاس روک لیتی۔ زہرا کو معلوم تھا کہ یہ دونوں بہنیں محسن کی دیوانی ہیں۔ زہرا اور محسن ہر جمعرات کو پابندی سے شہید احمد کاظمی اور باقی شہداء کی قبور پر حاضری دیتے، اور محسن ہر بار زہرا سے پوچھتا، زہرا جان تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اور زہرا بھی لہجے میں مضبوطی لیے بولتی، آغا محسن میں نے بھی شہداء کا نمک کھایا ہے، میں بھی مکتب اہل بیت سے تربیت پائی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی زہرا کو ہمیشہ اپنا ہم قدم پائیں گے۔ اور محسن محبت بھری نگاہوں سے زہرا کو دیکھتے ہوئے زیر لب خدا کا شکر بجا لاتا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ شام سے کچھ ضد و نقیض پریشان کن خبریں ملنا شروع ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک نیا فتنہ راہ میں ہے۔ داعش کے نام سے ایک گروہ نے سر ابھارا۔ اس گروہ نے سیاہ لباس پہنے ہوئے، سیاہ پرچم ہاتھوں میں لیے کہ جن پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یہ حقیقی اسلام کے دعوے دار بن کر اس وقت شام و عراق کی سرحدوں میں داخل ہو چکے، مگر ان کا اصل مقصد مقامات مقدسہ کو منہدم کرنا۔ یہ خبریں محسن کو بھی فکر مند کر رہی تھیں۔ اہل بیت کا ہر چاہنے والا اپنی اپنی جگہ فکر مند تھا۔ ایک روز زہرا نے محسن سے کہا، آغا محسن آپ سپاہ میں خدمت کے لیے درخواست کیوں نہیں دیتے؟ میری آرزو ہے کہ میں آپ کو سپاہ کے سبز مقدس لباس میں دیکھوں۔ محسن نے حیرانی سے زہرا کی طرف دیکھا، کہا، زہرا تم نے کیسے میری سوچ پڑھ لی؟ میں بھی کئی دن سے اس فکر میں ہوں کہ سپاہ میں خدمت کی درخواست دوں، اس طرح میں شہادت سے 2 قدم اور نزدیک ہو جاؤں گا۔ زہرا ہم گنہگاروں کے لیے باب شہادت بند ہو چکا ہے، سپاہ میں خدمت کے دوران مجھے اپنی آرزو تک پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن محسن نے ادارے کے انچارج آغا یہ خلیلی سے بات کی کہ اسے سپاہ کے لیے معرفی کر دیں۔ توقع کے برخلاف کچھ دن میں ہی محسن کا سپاہ سے لیٹر آ گیا۔ عشق اہل بیت سرشار اس با ایمان جوان کے تمام کام بغیر کسی رکاوٹ کے انتہائی تیزی سے انجام پا رہے تھے۔ ہاں، جس کے کام خود اہل بیت علیہم السلام کی نگرانی میں انجام پا رہے ہوں، وہاں رکاوٹ کا کیا سوال؟ جس روز محسن کو سپاہ کی سبز وردی پہنا کر محسن سے حلف لیا گیا، محسن نے وہیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ محسن کو ایسا لگا کہ وہ اپنے مقصد سے کئی قدم نزدیک ہو گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ختم ہوئی تو محسن سپاہ کی وردی میں ہی گھر پہنچے۔ زہرا نے دروازہ کھولا۔ محسن کو سپاہ کے سبز ڈریس میں دیکھ کر ایک لمحے کو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ محسن سپاہ کے اس مقدس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ زہرا کو ایسا لگا ایک نور کا حالہ ہے جس نے محسن کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ محسن نے ہنستے ہوئے زہرا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، زہرا خانم یہ تم مجسمہ کیوں بن گئی؟
کیا یہ وردی میرے اوپر نہیں جچ رہی؟ مگر زہرا کیا بتاتی کہ وہ اس وقت محسن کو اس سبز وردی میں اپنے سامنے دیکھ کر کیا محسوس کر رہی ہے۔ زہرا کو بھی محسن کو سپاہ کی اس وردی میں دیکھ کر ایسا لگا جیسے محسن اپنی منزل کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ محسن نے دوبارہ زہرا کو مخاطب کیا تو زہرا خیالوں کے تانے بانے سے باہر نکل آئی۔ زہرا نے کہا، آغا محسن، میں حیران ہوں کہ آپ کے تمام کام کس تیزی سے انجام پا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی سپاہ میں آپ کو لے لیا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کی تائید کی ہے۔ شہداء آپ کے ضامن ہیں، یقیناً آپ منزل کو پالیں گے۔ اکثر آغائی خلیلی جو شہید احمد کاظمی کے ادارے کے انچارج ہیں محسن سے کہتے تھے کہ محسن تم بہت جذباتی ہو، ہم کہاں سے شہادت کو تمہارے پاس لے آئیں۔ مگر محسن کی باتیں جذباتی نہیں تھیں بلکہ خلوص عشق سے لبریز تھی۔ محسن کا کہنا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں ممکن ہے شہادت پر جا کر ختم ہو اور ہو سکتا ہے 20 سال لگ جائیں، مگر سپاہ میں آنے کے بعد اب میں بہت کم وقت میں یہ راستہ طے کر لوں گا، شاید 2 سال میں۔ سپاہ میں شامل ہونے کے بعد محسن نے خواہش ظاہر کی کہ اسے بارڈر پر یا کسی جگہ پر مشن کے لیے بھیجا جائے جہاں اسے سخت ترین حالات میں کام کرنا پڑے۔ محسن کے بے حد اصرار پر اسے آرم فورسز کے شعبے میں بھیج دیا گیا۔ شہید کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ مشن کے دوران بھی محسن حالت روزے سے ہوتا اور کسی بھی کام سے دریغ نہیں کرتا۔ سیستان و بلوچستان کی شدید گرمی میں جب ہم ایئر کنڈیشن کے سامنے سوئے ہوئے ہوتے تھے محسن حالت روزہ میں اپنے فرائض کے انجام دہی میں مصروف ہوتا۔ محسن کا کہنا تھا کہ جتنا اس راہ میں سختی اٹھاؤں گا اتنی ہی شہادت کی منزل سے نزدیک ہوتا جاؤں گا۔ داعش کے ناپاک عزائم کو بھانپ لینے کے بعد ایران کی حکومت نے مزارات مقدسہ کی حفاظت کو اپنا فریضہ جانتے ہوئے امریکہ اور داعشیوں کے حامیوں پر واضح کر دیا کہ مقدس مقامات ہماری ریڈ لائن ہیں۔ حکومت کی جانب سے اشارے ملنے کے بعد انقلابی جوانوں میں ہلچل مچ گئی اور ان غیور جوانوں میں داعشیوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دینے کا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ یہ حسینی جوان چوک در چوک متعلقہ اداروں اور مربوط افراد اور شخصیات سے رجوع کرنے لگے۔ سپاہی پاسداران انقلاب کی قدس بٹالین کے افسران جنرل قاسم سلیمانی اور سپاہ کے کمانڈر نے فوجی مشاورت کے لیے عراق اور شام کی حکومتیں اور سرکاری دعوتوں پر بغداد اور دمشق کے فوجی ہیڈ کوارٹرز میں تعینات ہو گئے۔ قدس بٹالین کے افسران، کمانڈرز اور فوجی مشیروں کی تعینات کے بعد داعشیوں کے مقابلے میں پاسبان حرم بن کے جانے والے جوانوں کی ٹریننگ اور محاذوں پر روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بے خوف اور نڈر جوان لبیک یا زینب کی پٹیاں ماتھے پر سجائے اپنی شہزادی کی حفاظت کے لیے چل دیے۔ محسن کے دل میں بھی شہادت کی آتش کچھ اور بڑھ گئی۔ اپنی بیوی کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کی خواہش دل میں ہلچل مچانے لگی، اور جب مدافع حرم بن کے جانے کے لیے نام لکھے جانے لگے محسن نے بھی اپنا نام لکھوا دیا، مگر زہرا سے ذکر نہیں کیا۔ ادھر محسن سفر عشق کی تیاریوں میں مشغول اور ادھر محسن کی ہمسر انہیں ایک بہت ہی اہم خوبصورت خبر سنانے کو بتاب۔ محسن کو بھی آج زہرا کو اپنے جانے کی خبر سنانا تھی۔ عجیب اتفاق، ایک کو آنے کی خبر سنانے کی جلدی ہے اور ایک کو جانے کی، اور پھر اس رات اس سے قبل کہ زہرا ننھے مہمان زہرا جان تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں، تمہارا ساتھ میرے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے میں پروردگار کا بے حد شکر گزار ہوں، مگر جب سے ان ملعونوں کے ناپاک عزائم کھل کر سامنے آئے ہیں میرے دل میں بھی ایک آگ سی لگی ہے۔ میری غیرت سے باہر ہے کہ محسن زندہ رہے اور اس کی شہزادی کے حرم پاک پر کوئی میلی نگاہ ڈالے۔ میں نے بھی بی کے حرم کی پاسبانی کے لیے اپنا نام دیا تھا، اب میرا نام آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری شہزادی نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، میں تمہیں بھی اپنی اس خوشی میں شریک دیکھنا چاہتا ہوں۔ زہرا محسن کی بات یہیں دھیان سے سن رہی۔ محسن کی بات ختم ہوئی اور زہرا محسن کے چہرے کی طرف تکنے لگی۔ محسن اپنے اندر امنڈتے جوش کو سنبھال نہ پا رہا تھا۔ زہرا نے نگاہیں جھکا لی۔ محسن، آپ کو عشق کا یہ سفر مبارک ہو۔ آپ بھی جانتے ہیں میرا ایک ایک پل آپ کے بغیر ایک ایک صدی کے برابر ہے۔ میں آپ کو نہیں روکوں گی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے ہر لمحہ آپ کی ہم قدم رہوں گی۔ آغا محسن، آپ کو سفر عشق مبارک ہو، پر جانے سے پہلے میں بھی آپ کو ایک خبر سنانا چاہتی ہوں۔ خدا نے ہمیں اپنا معجزہ عطا کرنے والا ہے، ہمارے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اکیلی نہیں ہوں گی، ایک معصوم فرشتہ میرے ہمراہ ہوگا۔ زہرا اس وقت کتنی عجیب کیفیات سے دوچار ہوگی، ایک کے جانے کا غم منائے یا ایک کے آنے کی خوشی، دونوں ہی زہرا کے دل کی دھڑکن ہیں۔ محسن نے حیرانی اور خوشی کے جذبات لیے زہرا کو مبارکباد دی۔ پھر محسن نے زہرا سے پوچھا کہ گھر میں کس کس کو اس بارے میں معلوم ہے؟ زہرا نے کہا کہ ابھی تو کسی کو نہیں معلوم، میں آج ہی رپورٹ لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر محسن نے کہا کہ زہرا جان،
میری تم سے خواہش ہے، میرے شام چلے جانے تک کسی کو اس بارے میں مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو ماما بابا مجھے شام جانے سے روک دیں۔ اور اس باوفا بیوی نے اپنے لب سی لیے، کسی کو بھی محسن کے شام جانے تک بچے کی خوشخبری نہیں سنائی۔ کتنی بازمت ہے یہ خاتون، جس کی شادی کو سال بھی نہیں گزرا، کہ جو اپنے شوہر کی شیدائی ہے، جو اگر چاہتی تو اپنے اندر پلنے والے اس ننھے وجود کا بہانہ بنا کر اپنے شوہر کو جانے سے روک سکتی تھی، مگر نہیں، وہ بھی زینبی عزم دل میں لیے تھی، اس کا دل بھی اہل بیت کی محبت سے سرشار، اس نے بھی ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی کہ جو عشق اہل بیت میں اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار رہتے ہیں۔ روزے موعود کے پہنچنے تک محسن کی بے قراری، گریہ و زاری نے زہرا کو بے چین کر دیا، بچے کی خوشخبری نے بھی محسن کو اپنے عزم میں اٹل رکھا۔ شام کے سفر کی اطلاع سوائے زہرا کے کسی کو نہیں تھی، حتیٰ محسن نے اپنے والدین سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ والدین کو پتہ تھا کہ محسن سپاہ کی طرف سے مشن پر جاتا رہتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ باز پرس نہیں کی۔ سفر کی تیاریاں مکمل ہوتے ہوتے 4 ماہ زہرا کی حاملگی کو بھی 4 ماہ ہو گئے۔ اب زہرا کو تھوڑی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ زہرا نے محسن سے بھی اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا کہ محسن، اگر آپ کو جانے میں مزید ٹائم لگا تو میں بچے کی خوشخبری اور نہیں چھپا سکوں گی، بالآخر ان پہ ظاہر ہو جائے گا۔ محسن نے جواب دیا کہ کچھ دن اور صبر کر لو، میرا لیٹر آ چکا ہے۔ اکتوبر 2015 بالآخر روزے موعود آ پہنچا اور محسن بھی اپنی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی غلامی کے لیے چل دیا۔ محسن کی وفادار با ایمان بیوی اس راز کو اپنے اندر چھپائے محسن کی یادگار کو اپنے اندر پروان چڑھاتی رہی۔ یقیناً زہرا کا بھی ان حالات میں سخت امتحان تھا۔ زہرا کو پتا تھا محسن اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے۔ زہرا کو کسی بھی وقت محسن کی طرف سے کوئی بھی خبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا تھا۔ دوسری طرف زہرا کو یہ فکر تھی کہ اگر محسن کی شہادت کی خبر آ گئی تو محسن کے گھر والوں کو کیسے بتائے گی، وہ ضرور اس سے شاکی ہوں گے۔ بالآخر زہرا نے فیصلہ کیا کہ محسن کے اور اپنے والدین کو محسن کے سفر کے بارے میں بتا دیا جائے۔ البتہ زہرا کو محسن کے واپس آنے کی ہلکی سی امید تھی۔ زہرا نے محسن سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ہو سکے اور اجل مہلت دے تو محسن اپنے بچے کو دیکھنے ضرور آ جائے، اور محسن نے بھی وعدہ کیا تھا۔ پھر ایک روز زہرا نے محسن کے والد سے بتایا کہ محسن شام گئے ہیں۔ محسن کے شام جانے کی خبر سنتے ہی ایک دم بہنوں اور ماں نے رونا شروع کر دیا۔ محسن کی والدہ نے زہرا سے کہا، زہرا بیٹی، جس حال سے ہو تم نے محسن کو روکا کیوں نہیں؟ میں اس کے جانے سے ہرگز راضی نہیں ہوں، وہ تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کے کیوں گیا؟ ہمیں بتا کر کیوں نہیں گیا؟ زہرا اپنے اوپر ضبط کیے کافی دیر محسن کی ماں کو تسلیاں دیتی رہی۔ محسن کو گئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس دوران محسن کا صرف ایک بار فون آیا۔ زہرا کا ایک ایک پل بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اے خدا، تو جانتا ہے کہ محسن کی آتش شہادت بڑھ چکی ہے۔ اے شہیدوں کے خدا، بس میں اتنی التجا سن لے کہ محسن کو اتنی مہلت دے کہ محسن اپنے بچے کو دیکھ لے۔ ماہ سفر کے آخری ایام تھے۔ محسن شام سے واپس آ گئے۔ خدا نے زہرا کی بھی سن لی اور محسن کو اپنا وعدہ نبھانے کا موقع فراہم کر دیا۔ محسن نے آتے ہی زہرا سے پہلا جملہ یہ کہا، زہرا، بہت عجیب بات ہے، میں تم سے وعدہ تو کر گیا تھا اور میرے دل میں بچے کو دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آ جاتا، میں بچے کو دیکھ کر فوراً چلا جاؤں گا۔ پھر محسن نے ہنس کر کہا، زہرا، لیکن وہاں جن علاقوں میں میں تھا، مارٹر کے گولے، کارتوس میرے آس پاس سے گزر جاتے تھے اور مجھے ایک خراش تک نہ آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے خدا سے اتنی التجا کی ہے کہ خدا نے مجھے ایک بار پھر تم سے ملوا دیا۔ میں آ تو گیا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہیں شہادت کا یہ دسترخوان لپیٹ نہ دیا جائے، سب جام پی لیں، میں محروم رہ جاؤں۔ زہرا نے محسن کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ کہا، آغا محسن، جس طرح میں نے خدا سے التجا کر کے آپ کو بلوایا ہے، اسی طرح آپ کی شہادت کی بھی التجا کروں گی۔ آپ میرے اوپر بھروسہ رکھیں، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ شہادت آپ کے نصیب میں لکھی ہے آغا محسن۔ جب انسان کسی چیز کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے تو اسے پا لیتا ہے۔ کتنی عظیم ہوتی ہیں ایسے عورتیں کہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب ایک افسانہ، ایک داستان لگتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اس بات سے بے خبر ہے کہ خداوند عالم ہر دور میں کچھ ایسے افراد کو زمین پر اتارتا ہے اور ایسے ان کی ہدایت کرتا ہے کہ یہ لوگ آنے والی نسلوں تک کے لیے عملی نمونہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر زمانہ پکارتا ہے کہ یہی سفیران ولایت ہیں، محافظین اسلام ہیں، مکتب اہل بیت کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جو حقیقی وارث خون ہیں۔ اے کاش ہم بھی دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمارا شمار بھی اسلام کے حقیقی پیروکار اور محافظین میں ہونے لگے۔ آمین۔
اپریل 2016 زہرا اور علی کا انتظار ختم ہوا۔ ایک سہانی صبح ننھے منھے سے فرشتے نے زہرا کی گود میں آنکھیں کھولی۔ محسن نے بازو پھیلا کر نازک سے پھول کو اپنی آغوش میں لیا، پیشانی چومی، زہرا سے کہا، زہرا، میں نے بی بی زینب کے روضے پر دعا مانگی تھی کہ اگر خدا نے ہمیں بیٹا عطا کیا اس کا نام بی بی کے بابا کے نام پر رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام علی رکھیں گے، علی آغا، اور اگر اللہ نے بیٹی جیسی رحمت نوازا تو بی بی کی والدہ گرامی کے مقدس اور پاک نام پر فاطمہ رکھیں گے۔ اگر تم موافق ہو تو ہم اپنے ننھے فرشتے کا نام علی رکھتے ہیں، مگر زہرا جان، میں اپنے والدین سے بھی پوچھوں گا، مجھے ان کی خوشی بہت عزیز ہے۔ پھر سب کی رضایت سے اس ننھے فرشتے کا نام علی رکھا گیا۔ علی دنیا میں کیا آیا جیسے گھر میں بہاریں اتر آئیں۔ ننھا علی گھر بھر کی جان بن گیا۔ محسن کی ماں کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب محسن واپس نہیں جائے گا۔ انہیں محسن کی آرزو کا علم تھا، مگر یہ علم نہیں تھا کہ ان کے لال نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس راستے کی انتہا صرف شہادت۔ آپ کا لخت جگر تو اپنی شہزادی زینب کے در کی چوکھٹ کا بوسہ لے کر اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے آقا زادی، آپ کا یہ غلام اپنی آخری سانس تک اور اپنے لہو کے آخری قطرے تک آپ کی پاسبانی کرے گا، اپنے آپ کو فدا کر دے گا، مگر آپ کی جانب کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ محسن کی بے قراری۔ ہر گزرنے والا لمحہ محسن پر گرا تھا۔ محسن کی بے قراری شام سے آنے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ زہرا محسن کو تسلیاں دیتی، کہتی، آقا محسن، اتنی بے قراری نہ کریں، خدا آپ کی آرزو ضرور پوری کرے گا۔ میں ہر رات نماز شب میں آپ کے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شہادت طلب کرتی ہوں، مگر محسن کا کہنا تھا کہ زہرا، تم نہیں جانتی، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اب مجھے دوبارہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اگر مجھے کسی طرح بھی دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ میرے کام میں کہیں نہ کہیں جھول رہ گیا ہے جو میں زندہ سلامت واپس آ گیا۔ مارٹر کے گولے میرے ارد گرد گر کر ٹھنڈے ہو جاتے تھے، گولیاں میرے آس پاس سے گزر جاتی تھیں اور مجھے اتنی سی خراش تک نہ آتی۔ محسن کا بلک بلک کر رونا زہرا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زہرا نے محسن سے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اور محسن اپنی آقا زادی سے جو وعدہ کر کے آیا تھا اسے نبھانے کے لیے بہت بے چین تھا۔ محسن کا کہنا تھا کہ ہم روزے عاشورہ میدان کربلا میں موجود نہیں تھے، وگرنہ اہل بیت اطہار کا ساتھ دیتے، مگر اب ہمیں موقع دیا جا رہا ہے تو ہم کیوں یہ موقع ہاتھ سے گنوائیں۔ آج یہ ثابت کرنا ہے کہ روزے عاشورہ ہم اپنے امام سید الشہداء کے انصار و مددگار میں سے ہوتے یا راستے سے واپس لوٹ جانے والوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ یہی باتیں جب محسن اپنے گھر والوں کے سامنے کہتا تو ماں کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ کہتی، محسن میری جان، خدا نہ کرے کہ کسی ماں کا جوان بیٹا اس سے بچھڑ جائے، تم ایک بار جا چکے ہو، میں اب تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ محسن نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، کھانا بہت کم کر دیا۔ ایک رات محسن کو خواب میں ڈویژن 8 کے شہداء نے شہادت کی خبر دی، کہا صبر کرو، شہادت کا وقت آنے دو، بے قراری مت کرو۔ محسن اور زہرا کا ستارہ ننھا علی اب 6 مہینے کا ہے۔ اس پیارے سے بچے کی کلکاریاں، پیاری پیاری شرارتیں، ہمک ہمک کر باپ کی گود میں گرنا، یہ سب محسن کے لیے بہت دل انگیز ہے۔ ننھا علی ایک پل بھی باپ سے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ ایام ازاں شروع ہو چکے تھے۔ محسن کی مصروفیت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اپنے محلے کو سیاہ پرچموں سے سجانا، مجالس کا اہتمام کرنا، سب محسن کے ذمہ تھا، اور اس بار تو ننھا علی بھی اپنے مولا حسین کے عزاداروں کی خدمت کے لیے اپنے بابا کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایک روز زہرا نے محسن سے کہا، آغا محسن، اس سال چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یہ لمحات کہ جو آپ کے ساتھ گزار رہی ہوں میری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں۔ محسن نے بھی حامی بھر لی۔ اس سال زہرا اور محسن اپنے ننھے علی کو ساتھ لیے پا پیادہ امام مظلوم کا چہلم کرنے جانے والوں کے ہمراہ کربلا معلیٰ چل دیے۔ ذریح امام حسین پر نظر پڑتے ہی اس عاشق حسین کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہنے لگا۔ مولا، آپ کا یہ غلام شام سے زندہ واپس آ گیا۔ میرے آقا، میری شہزادی نے مجھے اپنی غلامی میں نہیں لیا۔ آقا جان، میرا دل اندوہگین ہے اور روح پرواز کرنے کے لیے تیار۔ محسن کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور لب اپنے امام سے دل کا درد بیان کر رہے تھے۔ کربلا سے واپسی پر محسن نے عریضہ لکھ کر امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے زری میں ڈالا۔ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر امام کے حرم مطہر سے
شہید محسن کی خدا کے حضور فریاد، یا رب الحسین، اے میرے پروردگار، کچھ مدت سے میں نے اپنے دل کا درد تجھ سے بیان نہیں کیا، اب مجھے تجھ سے درد دل کا بہترین موقع فراہم ہو گیا ہے۔ خدایا، محرم بھی آ کر گزر گیا، عاشورہ بھی گزرا، شام غریباں بھی گزری، اب ماہ سفر بھی ختم ہونے کو ہے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اے مالک، میرے کام میں کہاں نقص رہ گیا؟ اس طرح تیرے فراق میں مبتلا رہوں؟ خدایا، میں جانتا ہوں روح سیاہ ہوں، گنہگار ہوں، لیکن تجھے حسین مظلوم کی قسم، تجھے جناب زینب ام مصائب کی قسم، تجھے عباس علمدار کی قسم، خدایا اتنی قید کافی ہے، بہتر ہے کہ اس طرح کروں کہ میں تیرا مجرم ہوں۔ خدایا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے عالم میں گنہگاروں کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یا الہ العالمین، بخش دے میرے ان گناہوں کو کہ جو مجھ سے نادانی میں سرزد ہوئے، بخش دے ان خطاؤں کو جو مجھ سے سرزد ہوتی نہیں۔ تو دیکھتا رہا، میں نے حیا نہیں کی۔ اے بخشنے والے، تجھے حسین کے محرم کی قسم، مجھے بھی محرومی کر دے۔ اس روح سیاہ بے پناہ غلام کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے شہداء کے خدا، 1 سال ہونے کو ہے، یہ سال میں نے صرف محاذ پر گزرنے والے دنوں کی یاد میں ہی گزار دیے، دوبارہ جانے کی حسرت دل میں لیے زندہ ہوں۔ خدایا، تو پسند نہ کر میرے اس طرح رنج و غم کے سہنے کو۔ مجھے اب تاب ضبط نہیں، مگر کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طرح پرواز کے لیے بے قرار ہیں۔ ان تمام اچھے لوگوں کیا ایک مجھ جیسے روح سیاہ کی گنجائش نہیں؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ امام حسین عباس علمدار کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ساتھ ہی حر کو بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت عطا کی؟ کیا حقیقت اس کے علاوہ ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی سربلند ہوئے، جناب جون بھی؟ خدایا، اگر میرے اندر پرواز کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اگر میری روح تجھ سے ملاقات کے لیے جذبہ شوق رکھتی ہے، تو یہ سب تیرے ہی لطف و کرم سے ہے۔ تو چاہتا تو مجھے دنیا کی رنگینیوں میں اتنا غرق کر دیتا کہ تیری راہ میں جہاد کے لیے جانا تو دور کی بات، جہاد کا خیال تک میرے ذہن میں نہ آتا۔ تو چاہتا تو مجھے دنیا سے اتنا وابستہ کر دیتا کہ دنیا کی لذتوں سے منہ موڑنا میرے لیے ناممکن ہوتا، مگر خدایا، میں نے دنیا کی ہر لذت سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے بچے، بیوی، والدین، سب سے وابستگی ختم کر دی ہے۔ میرے لیے اس دنیا کی کوئی چیز کشش نہیں رکھتی مگر یہ کہ مجھے تجھ تک پہنچانے میں مؤثر ثابت ہو، اور یہ سب تیرا ہی لطف و کرم ہے۔ تو اب جب کہ تو نے ہی مجھے دعوت دی ہے تو راستہ بھی مجھے دکھا دے۔ گنہگار روح سیاہ محسن حججی، سال محرم 2000۔ محسن کو کسی بھی طرح سے جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اب محسن پر ایک خاموشی سی طاری ہو گئی تھی۔ زہرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی۔ محسن کے ہنستے مسکراتے چہرے پر اداسیاں سی اتر آئی تھیں۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ ایک روز محسن نے والدین کو فون کیا، ان سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے قدم زیارت کے لیے چلنا ہے۔ والدین نے کہا، محسن جان، اتنی کیا جلدی ہے؟ ماہ رمضان کے بعد چلیں گے۔ مگر محسن کے اصرار کے بعد والدین چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اگرچہ کہ علی کی پیدائش کے 1 ماہ کے بعد زہرا اور محسن ننھے علی کو لے کر امام کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے۔ مشہد مقدس میں 10 روز کے قیام میں محسن کا زیادہ وقت حرم میں گزرتا۔ ماہ رمضان کی 21ویں شب محسن کا اپنے امام سے توسل ختم ہوا۔ محسن نے اپنے دل کا درد ایک کاغذ پر تحریر کیا اور امام کی خدمت میں بھیجا۔ اس رات شب قدر کے اعمال کے دوران امام مہربان نے شہادت کے پیاسے مسافر کے شہادت نامے پر دستخط فرما دیے، اور محسن پر بھی واضح ہو گیا کہ جانے کے لیے ماں کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اعمال کے تمام ہونے کے بعد محسن نے ماں کے کاندھے پر سر رکھ کے کہا، میری جان سے عزیز ماں، آپ کو میری آرزو کا علم ہے نا؟ میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کے حل میں ناصر کی صدائیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میرے آغا حسین کی ننھی سکینہ ایک بار پھر اپنے چچا عباس کے انتظار میں ہے۔ میری ماما اور میرے بابا، میں آپ کو امام کے حرم مطہر اس لیے لایا ہوں کہ میرے جانے پر دل سے راضی ہو جائیں۔ ماما جان، آپ تو ان ماؤں میں سے ہیں کہ جو اپنی گود سے بچوں کو اپنے مولا کا عاشق بنا دیتی ہیں۔ کیا آپ کا شہزادی زینب کے مصائب پر رونا ایسا ہی تھا؟ محسن نے اپنی بات ختم کی تو ماں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا، میری جان، ماں تم پہ قربان ہو جائے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ بات ہمارے مقدس مقامات تک آ پہنچی ہے۔ محسن نے گریہ کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، اور صرف یہی نہیں بلکہ
ان کا ایک بڑا گروہ ایران پر بھی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ ہم بہت جلدی تہران میں اپنا جھنڈا لہرانے والے ہیں۔ ماما اور بابا، مجھے زندگی بھی عزیز ہے، آپ سب بھی عزیز ہیں، مگر میں بی بی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ماما، اگر مجھے شہادت نہیں ملی اور میں سلامت واپس آ گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتائے بغیر گیا تھا۔ ماما، آج حرم امام میں آپ کا محسن آپ سے اذن شہادت طلب کرتا ہے۔ میری جان سے عزیز ماں، میری جان، میں دنیا میں تو آپ کا حق ادا نہ کر سکا، مگر وعدہ کرتا ہوں اس دنیا میں آپ سب کی شفاعت ضرور کرواؤں گا۔ جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گی میرے کام میں رکاوٹ رہے گی۔ بابا، خدا کے لیے میرے جانے پر راضی ہو جائیے۔ محسن بچوں کی مانند التجائیں کر رہا تھا۔ بالآخر محسن نے ماں کی اجازت لے ہی لی۔ ماں نے محسن کا ماتھا چوما، کہا، محسن میری جان، جاؤ، میں تمہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتی ہوں، مگر میری جان، میں تمہاری واپس آنے کی دعا ضرور کروں گی۔ باپ نے بھی محسن سے کہا، محسن جان، دفاع مقدس کے دوران جب ہم محاذوں پر ہوتے تھے، کسی بھی کارروائی کے لیے جاتے وقت ایک دوسرے کے لیے شہادت طلب کرتے تھے، مگر میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ تم جب شام سے واپس آئے ہو تو میں نے تمہارے ماتھے پر لکھا لفظ شہادت پڑھ لیا تھا، مگر میں ابھی تک تمہاری ماں کی وجہ سے خاموش تھا۔ پھر محسن کے بابا نے ہنس کر کہا، محسن بیٹا، شہادت کے متوالے تو ہم بھی تھے، مگر تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ جاؤ، میری طرف سے پہلے بھی اجازت تھی اور اب بھی اجازت ہے۔ شہید محسن حججی کا خط، امام رضا علیہ السلام کے نام، بسم اللہ النور النور، ایک روح سیاہ غلام گناہگار کی جانب سے اپنے آقا و مولا انیس النفوس شمس الشموس مولا علی رضا علیہ السلام کے نام۔ سلام اے میرے آقا، کچھ سال گزر گئے، آپ کے قدم بوسی کے لیے آیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ کے صحن مبارک میں کھڑا اپنی قسمت پر رش کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب پہلے آپ کی خدمت میں آیا تھا، بہت سی آرزوئیں آپ سے بیان کی تھیں، میری وہ تمام حاجتیں آپ کی دعا سے پوری ہو گئیں۔ سپاہ کی ملازمت، ایران کی انقلابی زندگی کی سہولتیں، اے میرے آقا، سب کچھ تو آپ کی دعاؤں سے مجھے مل گیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ 2 روز پہلے جب میں نے سپاہ کی سبز یونیفارم میں آپ کے صحن مبارک میں قدم رکھا، میرا پورا وجود خوشی سے سرشار ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ گنہگار پر میرے مولا نے اتنا کرم کیا ہے۔ آقا، یہ سب آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے آقا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا رکن بنتے ہی میرے اوپر زندگی کا ایک نیا باب کھلا۔ اگر میں ہر روز ہزار بار بھی اپنے خدا کا شکر کروں تب بھی کم ہے۔ میری دنیاوی خواہشوں تو سب پوری ہو گئیں، اب آخرت کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوں، ایسی لذتیں کہ جن کی انتہا خدا کی رضا ہے۔ یا ضامن آہو، آپ کو آپ کے پدر بزرگوار موسیٰ ابن جعفر کی قسم، آپ کو آپ کی عزیز فرزند کی قسم، آپ کو آپ کی عزیز بہن فاطمہ معصومہ کی قسم، میرے ضامن بن جائیں۔ میں جوانی میں ہی علی اکبر کی مانند شہادت کا میٹھا جام پی کر اپنی یہ ناقابل جان آپ اہل بیت علیہ السلام پہ فدا کر دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، میرے اوپر احسان فرمائیے، میرے شہادت نامے پر دستخط فرما دیجئے۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہے، پیر اور منگل کی درمیانی رات ہے۔ کہتے ہیں پیر اور جمعرات کو ہمارے نامہ اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اے میرے مہربان آقا، آپ کو آپ کی جدہ حضرت زہرا کی قسم، میرے شہادت نامے کو اپنے دستخط سے مزین فرما دیں۔ میں چاہتا ہوں آج رات میرا نامہ اعمال شہادت نامے کی اجازت کے ساتھ امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یقیناً میرے شہادت نامے پر آپ کے دستخط دیکھ کر ولی عصر بھی دستخط فرما دیں گے۔ اگرچہ میں بہت گناہ گار روح سے ہوں، مگر آپ میرے ضامن بن جائیں۔ اے میرے آقا، اسی آہو کی طرح مجھے اپنی درگاہ سے نا امید نہ فرمائیں۔ آپ نے میری تمام دنیاوی خواہشوں پر دستخط کیے، اب مجھے آخرت کی لذت حاصل کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائیں۔ اے میرے آقا، مجھے اپنی درگاہ سے نا امید نہ فرمائیں۔ شب منگل 2016 حرم امام رضا علیہ السلام، آپ کا خادم محسن حججی۔ انشاءاللہ کہ اس کے بعد کے صفحات آنے والی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ ان کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے دین کی خدمت میں گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کتاب اور نئی قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔